السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق بدعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اخلاق فاضلہ اور زبان کی اہمیت اور ضرورت، اس پر ہم کچھ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں جتنا جبر بھی ہو، جتنا ظلم بھی ہو، جتنا کوئی ظالم فاسق فاجر حکمران ہو، اس کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف زبان کھولنا غیبت نہیں بنتی۔ اس لیے چھٹے پارے کی شروع کی آیت ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بولتے ہوئے کوئی برائی کا زبان سے اظہار اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ مظلوم ہو چکا ہو، ظالم بار بار زیادتیاں کرتا آ رہا ہو، اب اس کے خلاف بولنا، وہ اس کو عیاں کرنا ہے، اس کو بے پردہ کرنا ہے، اس کی سفاکیت اور اس کا بروٹلزم جو ہے، وہ وحشت و بربریت اس کی بتانی ضروری ہے۔ ویسے تو غیبت کو کہا گیا ہے کہ اشد من ثلاثین ذنا، ایسے ہی کوئی چھپاتا پھرتا ہو اور تم نے دیکھ لیا اور تم نے دنیا کو بتانا شروع کر دیا، تو تم 30 زنا کے برابر ایک غیبت ہے جو تم کرتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، کیا تم کو کراہت نہیں آتی؟ قرآن کے یہ الفاظ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے بدبودار مردار کی بو کیوں آ رہی ہے، مردار کی، یا رسول اللہ یہاں تو کوئی مردار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے بھائی کی غیبت کی ہے، اس کی بدبو مجھے سنگھائی گئی ہے، خدا سے ڈرو۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بغض و نفرت غیبت کر کے نکالتی ہیں، کثرت سے میں نے معراج کی رات ان کو جہنم کی وادیوں میں غوطے کھاتے دیکھا۔ نہ کریں نہ غیبت۔ اور یہ کیمیائے سعادت میں، اور امام غزالی نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت الوداع میں باقاعدہ اس کا طریقہ بتایا ہے کہ جو کوئی غیبت کرے اس کو سنو نہیں، یا تو روک دو یا اس مظلوم کا حق بجانب بن جاؤ، حامی بن جاؤ۔ تو یہاں جو مظلوم ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اظہار کرے اور اس ظلم اور زیادتی کے خلاف جو ہے وہ باتیں بیان کرے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔